ناظرین اکرام السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ بہاولپور شادرہ پبلک پارک میں واک کے لیے آیا ہوا ہوں اور حسب معمول آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے وہی حقیقت ایک بار پھر بیان کر دی ہے کہ میں تو نمائشی وزیر اعظم تھا، پاور تو کسی اور کے پاس تھی۔ ایسا ہی اظہار خیال ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اسی اس میں پاور حاصل کرنے کے لیے کہ وہ نمائشی وزیر اعظم نہ رہیں، اور انہوں نے نمائشی وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا اور جدوجہد کی تھی پاکستان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے، کہ پھر جال ڈال دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو دردناک انجام سے دوچار کیا گیا۔ اور وہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہ اور ویسے ہی پھر بات دہرائی جا رہی ہے، جیسا کہ بیگم صاحبہ بیگم نصرت بھٹو نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ارد گرد امریکی جمع کیے ہوئے تھے اور امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ تو بالکل ویسے ہی صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے کہ اپنے ارد گرد الیکٹیبل جمع کیے ہوئے تھے اور امریکہ کے خلاف پھر شکوہ کناں ہوئے کہ اس نے ہٹا دیا۔ بس جب ان کے ضرورتیں پوری نہیں کی جا سکیں تو پھر انہوں نے تو اپنے مینیجر کو بدلنا ہی تھا پاکستان میں، یہ کون سی ایسی نئی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر مبشر حسن جو ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خزانہ تھے اور پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر خزانہ، کہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان، ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہو جانا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کی معیشت تو بالکل بیٹھ گئی تھی۔ صرف 50 کروڑ روپیہ تھا جب ڈاکٹر مبشر حسن ہمارے قومی خزانے میں، جب ڈاکٹر مبشر حسن وزیر خزانہ بنے ذوالفقار علی بھٹو کے، اور انہوں نے 2 سال کے اندر معیشت کو اتنا سٹرونگ کیا کہ پاکستان قرضے نہیں لیتا تھا، فاضل بجٹ دینے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی فاضل بجٹ آیا، نہ اس کے بعد پھر خسارے کے ہی بجٹ آتے رہے۔ تو انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے تو بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنایا گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ ویسے ان کا کمال تھا کہ اس پوزیشن میں بھی انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا۔ تو اصل میں بات کیا ہوئی کہ ایسٹ پاکستان کے فال ہونے کے بعد جب بھٹو صاحب کو پاور دی گئی تو 2 سال تک یہاں پر امریکی ایمبیسیڈر نہیں رہا۔ مجھے زندگی میں ایک بات کا اب بھی افسوس رہتا ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم ہو گئے تو میں ان سے یہ بات، میری سینکڑوں ان سے ملاقاتیں ہیں، میں ان سے یہ بات کیوں نہیں دریافت کر سکا۔ مجھے سوال کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں یہ اومٹ ہو گیا، اتنا اہم سوال، کہ امریکی ایمبیسیڈر پاکستان میں 2 سال کیوں نہیں رہا ایسٹ پاکستان کے فال ہونے کے بعد۔ 2 سال کے بعد جب امریکی ایمبیسیڈر آئے تو ہمیں تاریخ کی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پھر انہوں نے پاکستان کو، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو بہت سختی سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی پہلے امریکیوں کے نزدیک یہ تھا
کہ پاکستان کو یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو فری ہینڈ دے دیا جائے، اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہاں بس یہی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ فری ہینڈ دینے کے لیے انہوں نے یہاں پر اپنے ایمبیسیڈر کو نہیں بھیجا۔ اصل میں ہمارے ہاں ایمبیسیڈر اب تو بڑی باتیں کئی بار کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ انہیں وائسرائے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور وہی سب کچھ یہاں پر پھر مینیج کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو نمائشی وزیر اعظم تھا، میرے تو ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، جن کے ہاتھ میں تھا پھر انہوں نے جب یہ ضرورت محسوس کی کہ یہ جو نمائشی وزیر اعظم ہے اب اس کی ضرورت نہیں، اب نئے کیڈر کی ضرورت ہے، وہ نئے لوگوں کو لے آئے۔ تو اس میں مجھے اب جب باجوہ صاحب ہمارے جرنیل جو ہیں آرمی چیف، تو وہ 7 جرنیلوں کے ساتھ یا 5 جرنیلوں کے ساتھ جو واشنگٹن گئے اور وہاں پر پینٹاگون میں انہوں نے وہ کیا، تو مجھے بہاولپور ریاست کا جو کہ برطانیہ کی انڈین برطانیہ کی باج گزار ریاست تھی، تو اس کا وہ واقعہ مجھے میرے سامنے دہرا گیا۔ وہ یہ کہ نواب بہاولپور سر صادق محمد خان کے والد گرامی ایک حادثاتی موت میں اچانک وفات پا گئے۔ تو ولی عہد شہزادہ جو تھے وہ بہت کم عمر تھے، کم سن تھے، ایک ہی شہزادے تھے۔ تو بہاولپور کی یعنی بیگم صاحبہ نے جو ملکہ تھی، تو وہ انہوں نے یہاں سے ایک گروپ کو بھیجا دہلی، جو کہ لابنگ کرے کہ بہاولپور کے نوابی جو ہے وہ کم سن شہزادے صادق محمد خان کو دے دی جائے۔ تو حاجی بلخ شیر جو کہ نواب بہاولپور کے چچا تھے اور وفات پانے والے نواب کے بھائی تھے، تو وہ بھی چلے گئے۔ وہ خواہش مند تھے کہ برٹش امپائر اسے تسلیم کر لے، اسے بنا دے۔ تو لیکن وہ جو وائسرائے تھے انہوں نے سر صادق محمد خان جو بعد میں سر بنائے گئے، تو صادق محمد خان کو بادشاہ انہوں نے تسلیم کیا اور ایک ریجنسی بنا دی۔ تو یعنی گویا کہ جیسے ہندوستان کی باج گزار ریاستیں تھیں، ایسے ہی پاکستان کی حیثیت ہے۔ پاکستان امریکہ کا باج گزار ملک ہے۔ تو اس میں پھر ہمارے آرمی قیادت کو تو وہیں جانا تھا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آزادی کی لڑائی تو لیفٹ لڑا کرتا ہے، اور عمران خان صاحب رائٹ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اعجاز الحق جو کہ ضیاء الحق کے جانشین ہیں، اور وہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں مزید دینے والے جرنیل ثابت ہوئے۔ اگرچہ ضرورتیں پوری ہونے پر جب اڑی کرنے لگے تھے ضیاء الحق صاحب، تو انہوں نے پھر راستے سے تو ہٹانا ہی تھا۔ تو اب آزادی کی لڑائی کے تو اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے، جو اس سے ہٹ کر لڑتا ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوتا۔ تو وہ تو صرف ایک پاور لسٹی ہوتا ہے، پاور کے لیے ایسی بات کرتا ہے کہ اسے ذاتی پاور دے دی جائے۔ مسئلہ یہ کہ اگر حمید گل صاحب کو آرمی چیف امریکہ بنوا دیتا تو پھر کیوں چیختا، پھر تو خاموش ہی رہنا تھا نا۔ اب حمید گل صاحب، جنرل حمید گل صاحب کی امریکہ کو ضرورت نہیں رہی تھی، اس لیے کہ جہاد تھوڑی کروانا تھا اب افغانستان میں۔ وہ ایک فیز ان کا مکمل ہو گیا تھا، اور اس فیز کو مکمل کرنے میں بھرپور خدمات حاصل کی گئی تھی حمید گل کی۔ تو پھر جنرل حمید گل نے پھر یہ تو اب صدر اسحاق خان کی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مہربانی ہے کہ پاکستان پر یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ گئی بزبان جنرل حمید گل کے کہ امریکہ نے مجھے نہیں بننے دیا، اور یہ حقیقت بیان کر گیا کہ پاکستان میں جو آرمی چیف بنائے جاتے ہیں، نہ صرف آرمی چیف، جتنے بھی بڑے لوگ پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، تو وہ مالک اپنی ضرورتوں کے مطابق ہی تو بنائیں گے۔ تو اس بارے میں ناظرین کرام سوچا جانا چاہیے۔ تو یہ بات تو بہت تلخ حقیقت ایک بار پھر دہرا دی ہے جناب عمران خان صاحب نے کہ میں تو نمائشی وزیر اعظم تھا اور پاور تو کسی اور کے پاس تھی۔
اور جن کے پاس پاور تھی انہوں نے پھر ہٹا دیا. بس بات تو اتنی سی ہے. یہ حقیقت اگر عوام سمجھ جائے گی تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک جو ہے یہ ساورن اسٹیٹ بن جائے, انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ بن جائے. تو اس میں تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ورکرز کی قیادت میں طبقاتی شعور کی بنیاد پر اور قومی شعور کی بنیاد پر عوام کو منظم اور متحرک کر کے یہاں پر گماشتہ امریکی گماشتہ نظام چلانے والی گماشتہ ایلیٹ کلاس جو ہے اس سے اقتدار حاصل کرنا ہوگا, چھیننا ہوگا. اگر یہ اقتدار ایسا نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان ایسی ہی صورتحال سے دوچار رہے گا. بس یہ تو ایک معراج محمد خان کے بھی وہ سیکریٹری جنرل رہے تھے, معراج محمد خان وہ چل نہیں سکے تھے, تو اس کا نے تو بہت زبردست بات کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی. قومی محاذ آزادی بنایا تھا, پاکستان کو آزاد کروانے کی ضرورت ہے. ناظرین اکرام, میں اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ میرے ان خیالات پر سب لوگ ڈبیٹ کریں گے. بہت شکریہ.